لبیک یا حسین شد نوای ما همه جهان کربلای ما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وائمتی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین گرامی، عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے اس ماہ محرم ایام عزا کے خاص پروگرام حسین وارث انبیاء میں، جہاں پچھلے ایپیسوڈ کو دیکھ کر آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم زیارت وارثہ کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں. زیارت وارثہ جس میں امام صادق علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو تمام انبیاء کا وارث کہتے ہوئے سلام کیا ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام کے کیسے وارث ہوتے ہیں. آئیے آج دیکھتے ہیں کس نبی کی صفات پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی اس گفتگو میں موجود ہیں. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہر، ہم نے جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کی کہ آپ اللہ کے چنندہ تھے اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام بھی منتخب کیے گئے تھے. اگر میں آپ سے یہ کہوں خواہر کہ جیسے جناب آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں، تو اس بات سے یہ تو بہت اچھے طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خلیفہ چننا، اس کا انتخاب کرنا انسانوں کے رسپانسبلٹی نہیں ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب اللہ اپنی طرف سے کسی خلیفہ کو چنتا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو اس میں کون سی کوالٹیز، کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. خلیفۃ اللہ کے بارے میں آپ نے سوال کیا. جی، ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن قرآن نے خلیفۃ اللہ کو بہت واضح طریقے سے پہچنوایا ہے کہ خلیفۃ اللہ کیسا ہوتا ہے. جی، سب سے پہلی صفت کی اگر ہم بات کریں تو یہ کہا گیا کہ خلیفہ جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اس میں عصمت پائی جاتی ہے. عصمت سب سے پہلے شرط ہے. جی. دوسرا، اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے، وہ علم غیب کا حامل ہوتا ہے. تیسرا، وہ مظہر صفات کبریا ہوتا ہے. جو صفات اللہ میں پائی جاتی ہے ان کا مظہر ان کے اندر پایا جاتا ہے. جی. اس کے بعد چوتھی صفت کا یہ تذکرہ قرآن میں ملتا ہے کہ خلیفۃ اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کہا گیا. جیسا کہ قرآن مجید سورہ فتح آیت نمبر 10 میں اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اے رسول اللہ آپ کی بیعت کرتے ہیں گویا وہ میرے ہاتھ پر میری بیعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد پانچویں صفت یہ کہا گیا کہ ان کا فعل اللہ کا فعل ہے، یعنی یہ جو بھی کام کریں گے گویا وہ کام اللہ کا ہے. اور اگر ان کے ساتھ جو بھی کیا گیا ہے گویا آپ نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ انفال آیت نمبر 17 میں کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جب وہ لوگ جنہوں نے رسول پر پتھر برسائے گویا اس نے اللہ پہ پتھر برسائے ہیں. تو جو کچھ بھی آپ کرو گے خلیفۃ اللہ کے ساتھ گویا آپ نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. ان کی آنکھ جو ہے وہ عین اللہ ہے. جی. خلیفۃ اللہ کی آنکھیں عین اللہ کہلاتی ہیں، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ سورہ توبہ آیت نمبر 105 میں کہا کہ رسول آپ کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو وہ تمہارا رب اور تمہارے یہ خلیفہ جن کو میں نے چنا ہے، تمہارے یہ رسول وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی ان کا دیکھنا گویا اللہ کا دیکھنا ہے. پھر کہا ان کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، جیسا کہ سورہ قصص آیت نمبر 88 میں کہا گیا کہ کل شیء ہالک الا وجہ اللہ، کہ ہر ایک شے ختم ہو جانے والی ہے صرف اللہ کے چہرے کے. امام باقر نے فوراً فرمایا نحن وجہ اللہ، سبحان اللہ، ہم وجہ اللہ ہیں. خود امیر المؤمنین کے لیے کہا ہے کہ امیر المؤمنین وجہ الہی ہیں، وجہ اللہ ہے. تو جو خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں وہ وجہ الہی ہوتے ہیں. ان کا کلام اللہ کا کلام ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں جو بار بار سنی ہوئی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں جب تک وحی نہیں ہوتی ہے. تو ان کا کلام ان کا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کا کلام ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے صفات اگر کسی کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہی خلیفہ الہی کہلائے گا، وگرنہ دنیا کے خلیفہ بنائے ہوئے اور ہیں، اور اللہ جسے خلیفہ چنے
وہ اور ہے. تو یہ جو ساری کوالٹیز حضرت آدم کے اندر پائی جا رہی تھی, اس وجہ سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو زمین پر خلیفہ بنائیں گے, آپ ہمارے چنندہ ہیں, ہم نے آپ کو چن لیا ہے خلیفۃ اللہ کے لیے. اور امام حسین کو بھی پروردگار عالم نے چنا تھا جو خلیفۃ اللہ کا لقب حاصل کر سکے. یعنی خلیفہ کو اگر دیکھا جائے تو اللہ سے جدا نہیں کیا جا جدا سکتا. نہیں, بے شک یہ ایک ہے لیکن اپنی ذات کے طور پر صرف جدا بے ہے. شک, اس کے علاوہ وہ تمام عمل جو اللہ چاہتا ہے ہم تک پہنچائے وہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے. جی بہتر. جناب آدم علیہ السلام بھی خلیفۃ اللہ بنتے ہیں اس اعتبار سے, اور یقیناً امام حسین تو بہرحال خلیفۃ اللہ ہیں ہی. تو اگر ہم جناب آدم علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے کنیکشن کی بات کریں, جہاں ہم نے اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ان تمام چیزوں کی بات کی تھی جو صفات ہیں ان دونوں میں کامن, میں اس وقت آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان دونوں میں ربط کیا ہے, ایک کنیکشن جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہی روایت کافی ہوگی. جی. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی عیون الاخبار الرضا جو ان کی مشہور کتاب ہے, اس میں درج ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد کہا کہ میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی ہے, اور پھر اس کے بعد ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا, تو یہ ملائکہ کا سجدہ صرف روح پھونکنے کی وجہ سے نہیں تھا. کیا بات ہے. امام رضا فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ان کے صلب میں ہمارے نور کو ڈالا, بے شک. اور جیسے ہی ان کے صلب میں ہمارے انوار کو رکھا گیا تو اللہ نے پھر ملائکہ سے کہا ان انوار کے احترام میں تم کو سجدہ کرنا. بے شک, بے تو شک. وہ جو ملائکہ کا سجدہ اس وقت تھا وہ سجدہ عبادتی نہیں تھا, بظاہر جناب آدم علیہ السلام کو تھا حکم خدا پر, حکم خدا پر, لیکن اس میں جو بصیرت تھی وہ اہل بیت کی تھی, وہ انوار اہل ائمہ کی تھی. اور اس کے بعد کہا مولانا کہ وہ سجدہ عبادتی نہیں تھا, وہ سجدہ احترامی تھا. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم آدم سے افضل ہے, وہ یہ کہ جب ترک اولا ہوا, زمین پر بھیجے گئے اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے وہ کلمات ان کو سکھائے گئے کہ جس کے ذریعے سے ان کی توبہ قبول ہوگی. وہ اس کلمات میں امام حسین کا نام تھا نا, اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. تو جب یہ کلمات ان کو یاد دلائے جا رہے تھے تو جیسے ہی نام حسین آیا تھا حضرت آدم ایک آہ بھرتے ہیں, ان کا دل زخمی ہو جاتا ہے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ تڑپ کر جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کیسا نام ہے اور یہ کس کا نام ہے کہ یہ نام لیتے ہی ساتھ میرا دل زخمی ہو گیا ہے, میری آنکھوں کے آنسو نہیں رک رہے ہیں, آخر اس نام میں وہ کون سا اثر پایا جاتا ہے. تو حضرت جبرائیل نے واقعی کربلا حضرت آدم کو اس وقت پورا سنایا تھا, اور اس وقت حضرت آدم نے سب سے زیادہ گریہ امام حسین پہ کیا تھا. تو پہلے پوری کائنات میں سب سے پہلے اگر جو عزادار ہے امام حسین علیہ السلام, پہلا عزادار حضرت آدم ہے, اور سب سے پہلے جو گریہ کرنے والے امام حسین کی مصائب پر ہیں وہ حضرت آدم ہے. یہ رابطہ ہے ان کا جن کو ہم اور آپ الگ نہیں کر سکتے, جدا نہیں کر سکتے ان کے کنیکشن کو. بالکل. وہ لوگ جو ہمارے گریہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تاریخ کے اوراقوں کو پلٹیں, تھوڑی سی محنت کریں, تھوڑی سی کاوشیں کریں, کوششیں کریں, اور پتہ لگائیں کہ آخر عزاداران حسین میں کس کس بلند مرتبہ لوگوں کا نام آتا ہے. یہ رابطہ جو جناب آدم علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں تھا, ٹھیک اسی طریقے سے پھر امام صادق علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو اگلے جملے میں السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ کہہ کر سلام کیا ہے. تو جناب نوح علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں یہ جو رابطہ ہی ہے نا, یہاں پہ جناب نوح علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں یہ جو رابطہ ہے اسے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ خیر, حضرت نوح کے نام کے اندر ہی رابطہ چھپا ہوا ہے. کیا بات ہے, بہت ہی عمدہ ہے. اور اگر ہم دیکھیں تاریخ کو پلٹ کر تو حضرت نوح کا نام نوح تھوڑی ہے. جی, حضرت نوح کا نام عبد الغفار بتایا گیا, یا عبد الملک بتایا گیا, یا عبد العلی بتایا گیا. یہ تین نام, یہ تینوں میں سے کوئی ایک نام ان کا تھا. اور قرآن میں ان کا نام حضرت نوح ہے جو 43 ٹائمز آیا ہے قرآن میں ان کا نام, مگر ان کا اصل نام دنیا کی طرف نہیں آ سکا اس وجہ سے کیونکہ ان کو بہت زیادہ رلایا گیا تھا. یہ بہت گریہ کر رہے تھے اپنی قوم کے حالات پر, اور جو قوم نے ان کو اذیت دی تھی, جو زخم ان کو دیا تھا, تو ان کے رونے کی وجہ سے لفظ نوح ان کی طرف منسوب کیا گیا. نوح یعنی نوحہ,
جی نوحہ کرنے والا. اگر ہم تمام انبیاء میں دیکھیں تو سبھی کو ستایا گیا اور سبھی نے گریہ کیا ہے, لیکن لفظ نوحہ اگر کسی سے منسوب ہوا ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. دوسری جانب اگر ہم تمام ائمہ میں دیکھیں تو سب کے سب اذیت کے مارے تھے, ہر ایک کو ستایا گیا, اذیتیں دی گئی, لیکن لفظ نوحہ اگر کسی کے لیے منسوب ہے وہ امام حسین ہے. اگر پوری دنیا کسی کے لیے نوحہ کر رہی ہے, آدم سے لے کے خاتم تک اگر کسی کے لیے نوحہ کیا گیا ہے, گریہ کیا گیا ہے, تو وہ ذات امام حسین ہے. پھر اس کے بعد اگر دوسرا کنیکشن ہم دیکھیں تو حضرت نوح کی جو تبلیغ تھی وہ تبلیغ زیادہ تر صرف توحید کے لیے تھی, یعنی وہ باقی چیزوں کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ زور نہیں دیا کیونکہ لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے تھے, لوگوں کی توحید ہی کلیئر نہیں تھی. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو حضرت نوح جب تبلیغ کرتے تھے تو ان کی تبلیغ کے موقع پر ان کو پتھر مارے جاتے تھے, ان کو پتھروں سے زخمی کیا جاتا تھا, اور اتنے پتھر ہوتے تھے کہ وہ پتھروں کے درمیان دب جاتے تھے. اور ہم کربلا میں بھی دیکھیں تو امام حسین کو بھی پتھروں سے زخمی کیا گیا ہے. جب حضرت نوح نے لوگوں کی ہدایت کی ہے, لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے, تو لوگوں کا طریقہ یہ رہتا تھا کہ وہ بہت شور مچاتے تھے, اور اتنا شور مچاتے تھے کہ ان کی آواز نہ سنائی دب جائے اور وہ تبلیغ جو ہے وہ ان کی رہ جائے اور ان کی تبلیغ لوگوں تک نہ پہنچ سکے. یہ پورا حربہ وہ لوگ اپناتے تھے. صحیح ہے. اسی طرح اگر ہم کربلا میں دیکھیں تو امام حسین کے خطبات کے وقت بھی لوگوں نے یہی کیا ہے. جب امام حسین خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں نے کیا کیا, تالی بجائی, لوگوں نے شور مچایا, لوگوں نے ڈھول بجایا تاکہ امام حسین کی باتیں کربلا والوں تک نہ پہنچ سکیں. یہ چیز جو ہے ہم صرف یا تو حضرت نوح میں دیکھتے ہیں یا امام حسین میں دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی تقریر کو دبانے کی کوشش کی گئی, ان کی بھی ہدایت کو دبانے کی کوشش کی گئی, اور لوگوں نے شور مچا کے یہ کام کیا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو امام حسین نے جس طرح سے صبح و مساء تبلیغ کی ہے کربلا میں, جناب نوح نے بھی صبح و مساء, وہ صبح شام تبلیغ کرتے تھے, صبح شام تبلیغ کرتے تھے. اسی طرح امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر صبح شام تبلیغ کی ہے. یعنی شب عاشور سے لے کے عصر عاشور تک کی اگر ہم صرف بات کریں تو امام حسین نے تقریباً 7 خطبے دیے ہیں اور تبلیغ کر رہے تھے. مگر فرق کیا تھا دونوں کی تبلیغ میں کہ صبح شام تبلیغ انہوں نے بھی کی ہے لیکن وہ بھوکے اور پیاسے نہیں تھے. امام حسین جب صبح شام تبلیغ کر رہے تھے تو یہ بھوکے بھی تھے, پیاسے بھی تھے, زخمی بھی تھے, اور انصار کے لاشیں بھی وہ دیکھ رہے تھے, ناصروں کو بھی دیکھ رہے تھے, اور ان کے ذہن میں پھر بعد کربلا ہونے والے تمام حالات, شام غریبہ ان کے ذہن میں تھا, بازار شام ان کے ذہن میں تھا. ان حالات میں رہ کر امام حسین نے تبلیغ دین کی ہے. وہ بھی صبح شام تبلیغ کر رہے تھے, یہ بھی صبح شام تبلیغ کر رہے تھے. اب جو لطف والی بات ہے, جو مزے والی بات ہے, وہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ حضرت نوح کی جو عمر بتائی جاتی ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کتنے سال کی ہے؟ تقریباً 2,500 سال. 2,500 سال. تبلیغ انہوں نے کتنے سال کی ہے؟ 900 سال. 900 سال, 950 سال. 950 سال انہوں نے تبلیغ کی, اور تبلیغ کرنے کے بعد ان کے انصار کو چھانٹا گیا 950 سال تک, اور چھانٹنے کے بعد صرف 80 ملے. جبکہ ان کی عمر جو ہے 2,500 سال ہے, اور 2,500 سال میں 950 سال میں ان کو صرف 80 لوگ ملے. اسی طرح جیسے ان کے انصار کو چھانٹ کر نکالا گیا ہے, امام حسین کے انصار کو بھی بڑی مدت میں چھانٹ کر اللہ نے نکالا, اور پھر ان کی بھی جو تقریباً آپ دیکھیں نا کاؤنٹنگ ہے وہ اتنی ہی ملتی ہے, تھوڑی سی کم و بیشی ہے, اور باقاعدہ ہے کچھ روایات میں کہ 72 سے زیادہ تھا, یا 72 سے تھوڑے زیادہ. تو کاؤنٹنگ میں بھی آپ دیکھیں سملیرٹی موجود ہے. اور پھر ایک چیز اگر ہم دیکھیں تو جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ حضرت آدم کے نوے ہیں حضرت نوح, ٹھیک ہے, امام حسین کے نوے ہیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں تو حضرت نوح کا جو دور تھا نا, اس دور میں جو لوگوں کی عام طور پر عمر ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 300 سال, اور حضرت نوح کی عمر کتنی ہے؟ 2,500 سال. یعنی عام لوگوں کی عمر سے ان کی عمر کئی گنا طویل ہے. اسی طرح
امام حسین کے نوے کو اگر ہم دیکھیں کیا بات ہے. تو ان کے دور میں جو عام زندگی ہے, جو عام عمر ہے, وہ زیادہ سے زیادہ 80 سال یا اگر بہت زیادہ کوئی جیا تو 100 سال. لیکن ان کے نوے کی عمر دیکھیں آپ, ماشاءاللہ 1100 سال, 1100 سال سے زیادہ امام زمان کی آج عمر مبارک ہو چکی. تو یہ صرف امام حسین اور حضرت نوح کے درمیان یہ رابطہ پایا جاتا ہے, یہ کنیکشن پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کنیکشن کسی اور کے اندر نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. بس خداوند عالم ہماری اس دعا کو قبول کر لے کہ جیسے جناب نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال تھی, ہمارے امام کی عمر چاہے اس سے زیادہ ہو لیکن امام انشاءاللہ ظہور جلد از جلد فرما دیں, اور ہمیں اتنا انتظار نہ کرنا پڑے جتنا انتظار ہماری پچھلی نسلیں کر چکی ہیں. خیر, جب ہم جناب نوح علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ ایک بچے سے بھی جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ کریں تو جو سب سے پہلی چیز اس کے ذہن میں آئے گی وہ کشتی ہے, کہ جناب نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی تھی اور پھر اس کشتی سے جو ہے وہ نجات کی طرف انسانیت گئی. اور جب ہم بات امام حسین علیہ السلام کی کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی مشہور و معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ حسین کشتی نجات ہیں. اب جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو ہر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیوں صرف امام حسین ہی کشتی نجات ہیں. نجات کی کشتی تو یہ 14 کے 14 ہیں, ان میں سے کسی ایک سے بھی اگر آپ منسلک ہو جائیں تو پھر نجات آپ کا مقدر ہے. تو پھر صرف امام حسین علیہ السلام کو ہی کیوں کشتی نجات کہا گیا؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جس وقت حضرت نوح نے کشتی بنائی تھی تو جب وہ کشتی بنا رہے تھے نا تو لوگوں نے اس کشتی کا بہت مذاق اڑایا. بالکل جی. اور مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے نا, آپ نے کشتی بنا لی ہے تو پھر آپ دریا بھی بنا لو, بہاؤ گے کہاں, اس کو چلاؤ گے کہاں, ٹھیک ہے, اس کو چلنے کے لیے دریا بھی تو چاہیے. لوگ آتے جاتے ان کا مذاق اڑاتے تھے. اسی طرح کربلا کی سرزمین پر بھی جو ایک نجات کی کشتی ہے آقا حسین, ان کا مذاق اڑایا گیا ہر گام پر, ہر موقع پر. خود جناب علی اصغر کے پانی مانگنے کے موقع پر مذاق اڑایا گیا کہ ہاں آپ تو ساقی کوثر کے بیٹے ہیں نا, یہاں کیوں پانی مانگ رہے ہیں, جائیں اپنے بابا سے کوثر مانگ لیں. جب نرغ آدھا میں امام حسین گھر گئے تھے تو اس موقع پر بھی لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ آپ تو بہت ناز کرتے تھے اپنے عباس پر, کیوں نہیں بلاتے, اب بلاؤ اس کو, وہ آ جائے. اور آپ کا اس طرح سے جملے وہ لوگ استعمال کرتے تھے. میرا وجود لرزتا ہے جب میں ان جملوں کو دہراتی ہوں کہ کیسے لوگوں نے کہا ہوگا کہ بلائیے آپ اپنے عباس کو, اب وہ کہاں چلا گیا, کیوں آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا. تو یہ اس طرح سے امام حسین کا بھی مذاق اڑایا گیا. یہاں ان کی کشتی کا بھی مذاق بنایا جا رہا تھا, یہاں امام حسین کا بھی مذاق اڑایا گیا. رہی بات یہ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دونوں کی کشتی بہت مشہور ہے, یہ ان کی کشتی نے بھی نجات دیا اور امام حسین بھی کشتی نجات ہے. اگر ہم دیکھیں تو کیا بقیہ ائمہ نجات نہیں ہیں یا نجات کی کشتی نہیں ہے؟ بے شک وہ بھی نجات کی کشتی ہیں, مگر فرق پتہ ہے کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ امام حسین کو جو نجات کی کشتی کہا گیا ہے وہ خود اللہ نے عرش اعلیٰ پہ کہا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے معراج پر عرش اعلیٰ پہ نگاہ اٹھا کے دیکھا تو امام حسین کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہوا تھا, ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو حدیث قدسی ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں معصومین کی حدیث ہے, اور نبی نے یہ فرمایا کہ امام حسین کو نجات کی کشتی جو میں کہہ رہا ہوں دراصل میں نے نہیں کہا, عرش الہی پر اللہ نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے, اور یہ عرش الہی پر اللہ نے صرف امام حسین کے لیے لکھا ہے, بقیہ کسی امام کے لیے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ جیسے امام حسین کی کشتی ہے ویسی کسی کی کشتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے امام ہم کو لے جائیں گے نجات دلانے کے لیے, لیکن امام حسین اوسع و اسرا, جلدی, وسیع بہت بڑی, اور اسرا بہت جلدی, سریع ہے, وسیع بھی ہے سریع بھی ہے. امام حسین کی کشتی جتنی جلدی رب سے ملاتی ہے اتنی جلدی کسی کی کشتی نہیں ملا. میں نے کسی مجلس میں سنا تھا, ایک ذاکرہ اسی کی جو ہے وہ تشہیر کر رہی تھیں, پھر انہوں نے کہا کہ دیگر آئمہ کے جو صحابی آپ کو ملیں گے جو نجات کی طرف گئے وہ بہت سالوں میں گئے,
اگر امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ایک رات میں جنت ایک رات میں جنت تو میں اس سے تیز اور کون سی کشتی اور لے کون جائے سی گی؟ کشتی ہو سکتی ہے، بے شک. اور اسی کشتی کو کہا گیا اس میں وسعت بہت ہے، یہ کشتی وسیع بہت ہے. جی جی، تو یہ فرق ہے بقیہ ائمہ میں اور امام حسین میں، جس کی وجہ سے امام حسین کو نجات کی کشتی کہا گیا، اور حضرت نوح کی کشتی سے ان کی مماثلت ہمیں ملتی ہے. بالکل. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طریقے سے بن مانگے اس کشتی پہ سوار ہیں، اللہ ہمیں آخری سانس تک، آخری دم تک اس کشتی سے منسلک اور جڑا ہوا رکھے. فار آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں، چند نہیں، اچھے خاصے سوالات ہیں، اچھے خاصے انبیاء جن کو امام صادق علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کا وارث بنایا ہے. انشاءاللہ میں آپ سے ان کے بھی سوالات دریافت کروں گی. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین گرامی، امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء، کیا بہترین گفتگو ہو رہی ہے، اور پروردگار عالم کا کتنا کرم ہے کہ اس نے بن مانگے یہ نعمت حسین، نعمت ولایت امام حسین ہمارے اور آپ کے دامنوں میں ڈال دی ہے کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کبھی اس ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام اور کن کن انبیاء کے کس کس انداز سے وارث کہے گئے ہیں. آپ لوگ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے چینل ون، پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت. فی امان اللہ.